نبوت کا تاج بھی سجا دے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو پہلی بات میں عرض کر رہا تھا، رب اسے کہتے ہیں جو سبب کا محتاج نہ ہو، جو سبب کا محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے اپنے رب سے مانگنا ہے اس انداز میں کہ ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری مشکل آسان ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، رب وہ ہے جو سبب کا محتاج نہیں۔ کیسے ہوگا، وہ کیسے کرے گا، یہ رب جانتا ہے۔ میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے لیکن بندے کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ بھائیو، وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات ہے۔ فرمایا بندہ دعا کرتا ہے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب بندہ تو یہ سمجھتا ہے یار مجھے مانگتے ہوئے 5 سال ہو گئے، مجھے مانگتے ہوئے 10 سال ہو گئے، مجھے مانگتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میں قربان جاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، چونکہ رب کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ اس دعا کی قبولیت کی صورت کو بدل دیا جاتا ہے۔ بندہ جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ بندے کے حق میں ٹھیک نہیں ہوتا، وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ وہ چیز عطا کر دیتے ہیں جو بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اب دیکھیے دعا قبول ہو گئی لیکن ہمیں پتہ نہیں، چونکہ ہم نے اسی چیز پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ دوسرا نظریہ یہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کہو بے شک، ہر دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، مانگنا اللہ سے ہے، جو حالات بھی ہوں، جیسے حالات بھی ہوں، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ نمبر 2، یہ ذہن رکھ کے کہ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، میرا اللہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ اسباب میرے اللہ کے محتاج ہیں، انسان اللہ کا محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج ہے۔ نمبر 3، ہم نے جو بھی مانگنا ہے اللہ نے اسے قبول کرنا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ وہی عطا کر دیتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ وہ نہیں عطا کرتے جو اس سے بہتر ہمارے حق میں ہو، اللہ وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے اللہ اس دعا کو یوں قبول کرتے ہیں کہ اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے جو اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا، ہم نے جو ظاہری طور پہ مشقت کی ہے، ہمارے رب نے اسے ضائع نہیں جانے دیا۔ وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس لیے اللہ نے دعا کو قبول تو فرمایا لیکن اس کی صورت کو بدل دیا کہ نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک صورت اور بھی ہے، فرمایا اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کا نامہ اعمال کھلے گا، نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، وہ بندہ دیکھے گا، وہ عرض کرے گا میرے اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکیاں میرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہیں لیکن یہ اعمال میں نے کیے تو نہیں نا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یاد کر فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ تو نے ایک دعا مانگی تھی، وہ دعا تیرے حق میں بہتر نہیں تھی، ہم نے اس کے بدلہ میں تیرے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کو لکھ دیا۔ وہاں میزان پہ کھڑا ہو کے بندہ کہے گا کاش اللہ تو دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ کرتا، اللہ ساری دعاؤں کا بدلہ مجھے قیامت والے دن عطا کرتا۔ تو بھائیو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی بات یہ ہے کہ رب وہ ہے جو سبب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم نے جب رب سے مانگنا ہے کھلے دل و دماغ کے ساتھ مانگنا ہے، پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ نمبر 2، اور یہ ذہن رکھ کے مانگنا ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس کی اللہ صورت بدل دیں یہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہماری کوئی دعا بھی رائے گاں جاتی یہ نہیں کہ بندہ اللہ سے مانگے اور بندے کا نعوذ باللہ وقت ضائع ہو جائے، بندے کی دعا رائے گا جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ پھر اس کو عطا کرتے ہیں، اس کو صورت بدل دیتے ہیں، ذخیرہ آخرت بنا دیتے ہیں۔
میرے بھائیو، اس سے